عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے آپ اور ہم کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے آقا کریم سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا، بے شک کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا، اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، بے شک ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ بے شک ایک مسلمان کے لیے زندگی کا مقصد ہی شریعت پر عمل کرنا ہے، بے شک ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی بندگی اور شریعت پر عمل آوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر تا زندگی عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی زندگی نہیں ہوتی، شرمندگی ہوتی ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، جس زندگی میں اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری نہ ہو وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ ایسی زندگی سے تو پتھر اور بے جان مٹی کے تودے اچھے ہیں کہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں حساب تو نہیں دینا پڑے گا۔ جاندار ہو اور پھر عبادت نہ کرے، اللہ کی فرما برداری نہ کرے تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ بے شک اس لیے جب اللہ رب العزت نے زندگی بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اور زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آج کی یہ محفل آپ اور ہم سب جانتے ہیں، جناب عبدالرشید مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ رہتے رام نگر میں تھے مگر دلی والے کے نام سے مشہور تھے۔ بے شک دلی ان کا وطن تھا، وطن اصلی تھا، وطن اول تھا، اس کو وطن اقامت بنایا، وطن دوم بنایا۔ شریعت میں فقہ کی کتابوں میں وطن اصلی اور وطن اقامت یہ دو الگ الگ اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جہاں انسان پیدا ہو، اس کے ماں باپ پیدا ہوئے ہوں، اس کے ماں باپ رہتے ہوں، اس کا خاندان آباد ہو، اسے وطن اصلی کہتے ہیں۔ اور جہاں انسان مقیم ہو جائے، کاروبار کی غرض سے شادی ہو جائے، اسی طور سے اپنا گھر، اپنی بستی، اپنا گاؤں چھوڑ کے کسی دوسری جگہ سیٹل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وطن اقامت۔ تو وہ وطن اصلی چھوڑ کر وطن اقامت میں تھے، لیکن وطن اصلی کی پہچان ان سے چھوٹی نہیں، ان کے نام کے ساتھ ان کے وطن اصلی کا نام دلی والے لگے رہا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ دنیا میں ایک انسان وطن بدلتا ہے، زندگی کا بڑا حصہ دوسرے وطن میں گزارتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے وطن اصلی کی پہچان دوسرے وطن میں آ کر کے بھی چھپتی نہیں۔ لوگ اسے اس کے پرانے وطن کے نام سے جانتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ جب فانی دنیا میں
چھوٹی سی عمر میں ایک وطن کی پہچان نہیں چھوٹتی، اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوگا تو اچھے اور برے اعمال کی پہچان اس کے ساتھ نہیں ہوگی، پوری طرح سے ساتھ۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب دنیا میں اپنی بستی کی پہچان ساتھ چلتی ہے، قیامت کے دن بستیوں کی پہچان تو نہیں چلے گی، خاندان اور قبیلے کی پہچان تو نہیں چلے گی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اچھے اور برے اعمال کی پہچان چلے گی۔ انسان نے اگر اتنا ذرے برابر بھی انسان نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس نیک عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شمار کیا جائے گا اور اس کا انعام دیا جائے گا، اور اگر ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب اور حساب دینا ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے بخشی ہیں، کتنی نعمتیں بخشی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے تو ہم گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ ہمیں کئی بار لگتا ہے پڑوسی کا اونچا مکان دیکھ کر کہ یار ہمارا مکان تو ایک ہی منزل ہے، اس کا 3 منزل ہو گیا۔ ہمیں اپنی موٹر سائیکل دیکھ کر لگتا ہے یار پڑوسی تو بولیرو اور فارچونر میں چلتا ہے اور ابھی تک ہیرو ہونڈا پر چل رہے ہیں۔ آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے 8-10 مکان ہیں شہر میں، ہم ابھی تک ایک ہی مکان کے اندر 3 فیملی رہ رہی ہیں۔ آدمی مسلسل اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، اگر سچی بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو اس کے اپنے وجود میں اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے، ان کا بھی حق ادا کرنا چاہے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب راستے سے جا رہے تھے تو شیخ سعدی کا شمار اپنے زمانے کے بڑے اکابر علماء میں ہوتا تھا، اپنے زمانے کے بڑے مشہور سیاح اور ٹورسٹ گزرے ہیں۔ ابن بطوطہ کا نام دنیا کے لوگوں نے سنا ہے کہ وہ بڑے سیاح تھے، پوری دنیا میں گھومتے پھرتے تھے، لیکن شیخ سعدی کا نام بھی بڑے سیاح اور بڑے ٹورسٹ اور بڑے گھومنے والے کے طور پر لیا جاتا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں گھومے، جہاں جہاں سیر و تفریح کی، جن جن علاقوں میں گئے ان تمام علاقوں کی سیر و تفریح کو کتابی شکل میں لکھا، اپنے سارے سفر نامے لکھے، جس بستی جس گاؤں میں گزرے، جس قوم کے پاس گزرے، اس کی رسمیں، اس کے رواج، ان کی عادتیں، ان کے تہوار، ان کے اخلاق، ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھی، وہ جو کتابیں آج بھی مدرسوں کی سلیبس اور نصاب میں گلستہ اور بوستہ کے نام سے چلتی ہیں۔ اتنے بڑے عالم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا، اب زمانہ ایسا تھا کہ شیخ سعدی کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی، غربت اور تنگ دستی کا زمانہ، عالم بہت بڑے تھے، بہت زبردست علم رکھنے والے تھے، علاقے میں دور دراز تک ان کے علم اور ان کے نام کی شہرت تھی، مگر ان کے پاؤں میں غربت کی وجہ سے چپل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے راستے میں لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے جاہل، بڑے بڑے ان پڑھ، بڑے بڑے گوار قسم کے لوگ بڑے اعلیٰ قسم کی جوتے پہنے ہوئے جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں بڑے بڑے قیمتی چپل اور بڑی بڑی خوبصورت جوتیاں تھیں۔ انہوں نے جب جاہلوں اور ان پڑھوں کے پاؤں میں اتنے اچھے جوتے چپل دیکھے تو ان کے دل میں اچانک ایک شکایت پیدا ہوئی، اور انہوں نے خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، تو نے مجھے علم کی عزت دی، تو نے مجھے علم کی دولت دی، آج پوری دنیا میں علم کی وجہ سے میرا شہرہ ہے، میرا نام ہے، دور دور تک میرے نام کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، مگر میرے مولا کتنی عجیب بات ہے، جس کے سینے میں علم کی دولت ہے آج اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اور جو ان پڑھ جاہل گوار ہے
وہ اتنے اچھے اچھے قیمتی جوتے پہنے ہوئے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. میرے مولا عجیب یعنی تقسیم کا انصاف ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا سینہ علم کی دولت سے بھرا ہے اس کے پاؤں میں ٹوٹی چپل بھی نہیں ہے، اور جو علم سے کورے اور جہالت سے بھرے ہوئے ہیں وہ کتنے قیمتی کپڑے پہن کر اور کتنے قیمتی جوتے پہن کر کے جا رہے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک اپاہج اور ایک معذور انسان بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. ہاتھوں کے بل وہ اپنے وجود اور اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا چلتا ہے. اس کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہیں. وہ انہی ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اچھل کر کے آگے جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ دیکھتا ہے، پھر اچھل کر کے آگے جاتا ہے. جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ ایک مجبور آدمی ہے، اس کے پاس پاؤں نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں یہ اپنے جسم کا بوجھ اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے چل رہا ہے. جب میں نے اسے دیکھا کہ یہ معذور آدمی بھی عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، فوراً میں نے اپنی شکایت پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور توبہ کرتے ہوئے کہا میرے مولا تیری نعمت کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، میرے مولا کم سے کم میرے پاس پاؤں تو ہے. اس آدمی کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، میں کم سے کم اپنے جسم کا بوجھ اپنے پاؤں پہ لے کر تو جا رہا ہوں. ننگے ہیں تو کیا ہوا مگر پاؤں تو ہے. اللہ اکبر. پتہ یہ لگا کہ انسان جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اسے ناشکری کے جذبات اور احساس پیدا ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھے، تب اسے پتہ لگے گا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے نیچے کتنے لوگوں کے پاس ان نعمتوں کا آدھا تو چھوڑیے پاؤں حصہ بھی لیے. تب انسان شکر گزار بنے گا. تب انسان کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ نے پانچوں انجیلوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی ضرورت مند کو دیکھتے پتہ لگ جاتا کہ یہ ضرورت مند ہے. ایک صحابی کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ بہت ضرورت مند ہیں، انہیں بہت پریشانی ہے، پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، اور وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے ان کے پاس جو ایک اونٹ تھا اسے بیچنے کے لیے جا رہے تھے. اب اس زمانے میں اونٹ ایسا ہی تھا جیسے اس زمانے میں گھر کے لیے دو پہیا گاڑی ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. مارکیٹ جا کر کے سبزی لانا ہے تو گاڑی کی ضرورت ہے، شہر میں کہیں دور دراز جانا ہے رکشے سے جا نہیں سکتے، گاڑی کی ضرورت ہے. ویسے ہی اس زمانے میں ایک اونٹ کی ضرورت ہر ایک کو ہوا کرتی تھی. کہیں آنا جانا ہے سامان لے کر کے تو سواری کا جانور چاہیے، کہاں سے اونٹ کر لائیں گے. اب وہ صحابی بڑی تنگ دستی اور بڑی غربت کے زمانے سے گزر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ بڑی غربت اور بڑی تنگ دستی کے زمانے سے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہا، مگر اس خیال کے پیش نظر کہ اگر ان کو ویسے ہی ضرورت کا پیسہ دیا گیا تو شاید اپنی خودداری کی وجہ سے وہ لینے سے منع کر دے، یا اپنی غیرت اور اپنی خودداری کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہے، میں پریشان نہیں ہوں، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور کو عطا فرما دیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بکمال رازداری پوچھا، ہمیں ایک اونٹ کی ضرورت تھی، سنا ہے تمہارے پاس کوئی بکری کا اونٹ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ایک بکری کا اونٹ تو ہے میرے پاس، ایک بکری کا اونٹ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں دکھا دو، اگر ہمیں پسند آ گیا تو ہم ہی خرید لیں گے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اونٹ دکھایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے قیمت بتائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بڑی کم قیمت لگا رہے ہو تم، اونٹ کی قیمت تو تمہاری زیادہ لگتی ہے، تم نے کم پیسے مانگ لیے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے اس لیے میں نے اتنے مانگ لیے. میرے آقا فرماتے ہیں تم نے پیسے کم مانگے ہیں، تمہارے اونٹ کی قیمت اس سے زیادہ ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنے بڑھا کر کے دے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اب بھی کچھ کم لگ رہے ہیں، اونٹ
سے بھی زیادہ قیمت کا ہے. انہوں نے کچھ اور بڑا کر کے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے دے دیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے. اونٹ خرید رہے ہیں, اونٹ کا مالک کم پیسوں پر بیچ رہا ہے, مصطفیٰ بھاؤ بڑھوا رہے ہیں. دنیا کے خریدار بھاؤ گراتے ہیں, یہ اکیلے کائنات کے ایسے خریدار ہیں جو بیچنے والے کا بھاؤ بڑھاتے ہیں. دنیا میں ایسا خریدار نہیں ملے گا جیسا خریدار میرے قریب مصطفیٰ ہے. بھاؤ بڑھاتے بڑھاتے میرے آقا نے فرمایا ہاں اب تم نے اونٹ کی صحیح قیمت مانگی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا چلو اونٹ لے کے ہمارے ساتھ چلو, گھر چل کر کے ہم تمہارے اونٹ کی قیمت دیں گے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اپنا اونٹ لے کے چل پڑے. آگے آگے میرے مصطفیٰ ہیں, پیچھے پیچھے وہ ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کاشار اقدس پہنچے. جب اپنے کاشار اقدس پر پہنچ گئے, در دولت پر پہنچ گئے, مصطفیٰ جان رحمت نے گھر میں جانے کے بعد اپنے صحابی کے لیے وہ سارا گھر میں جو سامان اور مال رکھا تھا, وہ جو درہم و دینار رکھے تھے اٹھائے, اور اٹھانے کے بعد لا کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیے. کہا لو یہ تمہارے اونٹ کی قیمت رہی. اللہ اکبر. وہ بڑے خوش ہوئے, اونٹ کی قیمت ہاتھ میں آ گئی. اونٹ کی رسی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے سامنے باندھنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اونٹ یہاں کیوں باندھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کی قیمت میں نے لے لی, اونٹ آپ لے لیں. سودا تو یہی تھا کہ اونٹ آپ کا ہو گیا تو اب میں اس کا کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا یہ اونٹ تم لے جاؤ, تمہیں اس اونٹ کی ضرورت زیادہ. یہ اونٹ تم لے جاؤ, تمہیں اس اونٹ کی ضرورت زیادہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کس طرح سے لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس اونٹ کا سودا کر دیا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سودا ہم نے منظور کر لیا, یہ اونٹ ہم تم کو تحفے میں عطا فرما دیں. سبحان اللہ. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور یہ دربار محمد ہے, یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی بھی جایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. پیسہ بھی دے دیا اور ان کا اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا. یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے کہ جہاں خریدار سے سامان بھی بھاؤ بڑھا کے خریدا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں, وہ سودا بھی دے دیا جاتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنی محبت فرمانے والے ہیں. تو خدا بندے قدوس اگر نوازے تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھیے حالات کا کب کچھ پتہ نہیں ہوتا, مگر انسان کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارا جسم تو ہے ہمارے پاس. آج کل بڑے بڑے مہنگے موبائل فون کا زمانہ ہے. آج کل لوگ آئی فون لاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے محسن صاحب بتاتے ہیں آئی فون کی خوبیاں اور اس کے کمالات, اور بہت سارے لوگ لاتے ہیں, کہتے ہیں جو آئی فون لے آتا ہے وہ سال بھر کے اندر اس کو بدل بھی دیتا ہے. ایک سال کو آئی فون چلانا نہیں چاہتا. ہم نے ایک بار اپنے موزن صاحب سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ لیٹسٹ ورژن آ جاتا ہے تو پرانا والا بہت خراب لگتا ہے. بڑی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا کیمرہ اور کیمرے کا لینس بہت اچھا ہوتا ہے. ایسے ایسے موبائل فونز آ گئے ہیں جو 70-80 میگا پکسل کے کیمرے اس میں آتے ہیں. باریک سے باریک چیز کو کتنا زوم کر کے کھینچ لیا جائے, 100% کلیئرٹی کے ساتھ امیج کلک کر دیتے ہیں, فوٹو کھینچ لیتے ہیں. اسی لیے کیمرہ 2-4-5 ہزار روپے سے کودتے کودتے لاکھ 1.5 لاکھ تک پہنچ گیا. کتنے کا رہا نیا لیٹسٹ آئی فون؟ 1.5 لاکھ کا, 1,60,000 کا. میگا پکسل بہت اچھا ہے اس کا. کیمرے کی کوالٹی اتنی ہائی ہے کہ کتنی باریک سے باریک چیز کو زوم کر کے اس کا تصویر نکال لو, بہت کلیئر تصویر آتی ہے. اب آپ ذرا سوچئے, جس
48 मेगा पिक्सल, ये 60 मेगा पिक्सल, ये 70-80 मेगा पिक्सल या 100 मेगा पिक्सल का कैमरा खरीदने के लिए इंसान 1.5 से 2 लाख 5 लाख तक रुपए खर्च करता है। बड़े बड़े आला किस्म के कैमरे खरीदता है। जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनके पास बड़े बड़े कीमती कैमरे होते हैं। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उनके पास 10-10 लाख तक के कैमरे होते हैं। उनके कैमरों का जो मेगा पिक्सल होता है वो 200-250 होता है। उसके लिए 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं। अब आप जरा सोचिए, जिस मेगा पिक्सल को 200-250 के रेंज में खरीदने के लिए इंसान को 10-5 लाख रुपए खर्च करना होते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने आंख में जो मेगा पिक्सल की ताकत दी है वो तकरीबन एक साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 मेगा पिक्सल से ज्यादा इंसान की आंख की ताकत है। अब आप जरा सोचिए, ये नेमत अल्लाह ताला ने हमको मुफ्त अता फरमाया, इसके लिए कोई कीमत नहीं। कितनी अनमोल नेमत है इंसान की आंख, जिसके जरिए इंसान अपने बच्चों को देख करके खुश होता है, जिसके जरिए इंसान अपने माँ बाप को देखकर हज मकबूल का सवाब हासिल करता है, जिसके जरिए इंसान अपनी माँ के कदमों को चूमकर अपनी जन्नत को चूमता है, जिसके जरिए इंसान कुरान को चूम करके सवाब हासिल करता है, जिसके जरिए इंसान आंखों से देखकर हजर असवद को चूम के अपने गुनाहों का बोझ कम करता है, जिसके जरिए इंसान अल्लाह की बरसती हुई बारिश को देखता है, अल्लाह के कायम किए हुए आसमान को देखता है, अल्लाह की बिछाई हुई जमीन को देखता है, जिसके जरिए इंसान पर रास्ता चलना आसान हो जाता है, जिसके जरिए इंसान अंधेरे उजाले में फर्क महसूस करता है। ये आँख अल्लाह ताला ने इंसान को बगैर किसी कीमत और बगैर किसी उजरत के अता फरमाया। इसका हक अदा कर सकते हैं? किसी ऐसे आदमी से पूछो, नाबीना से मत पूछो, उस बेचारे के पास तो आंख है ही नहीं, उससे पूछो जिसकी आंख में कुछ बीमारी या परेशानी है, वो अपनी आंख की बीमारी को दूर करने के लिए सालाना हजारों लाखों रुपए उड़ाता रहता है कि किसी सूरत से उसकी आंख ठीक हो जाए। पूछो उन लोगों से जिनकी आंखों पे 10-10 नंबर के चश्मे चले हुए हैं, पूछो उनसे जो सालाना अपनी आंखों के ट्रीटमेंट पर लाखों रुपए उड़ा देते हैं, जो दूर दराज के अस्पतालों में चक्कर काटते हैं, पूछो उन लोगों से जो बार बार अपनी आंखों को धोते हैं। किसी की आंख पर चश्मा ना लगना ये भी अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है कि इंसान बगैर चश्मे की मदद के देख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और अपनी आंखों से सारा बारीक से बारीक काम कर भी सकता है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। हक अदा कर सकता है कोई इंसान अल्लाह की इस नेमत का? कोई हक अदा नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को कान दिए हैं, पूछो उन लोगों से जिनके पास ये कान का जाहिरी सेटअप तो है मगर इसके अंदर काम करने वाली मशीन नहीं है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो इशारे इशारों से बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, अब वो इशारे में कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, पता लगा के 2 सेकंड की बात करने में 2 मिनट लग जाते हैं। ये सवाल जिसके जरिए हम बोलते हैं, पूछो उन लोगों से, उनसे मत पूछो जो गूंगे हैं, उन बेचारों के पास तो है ही नहीं, उन लोगों से पूछो जिनकी जबान में लुकनत है, वो किसी बात को कहते हैं तो 5 बार अटकते हैं, आ करते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। लोग हंसते हैं उन पर, मजाक बनाते हैं उनकी। अल्लाह का कितना फजल है कि अल्लाह ने हमें ऐसी जबान दी है कि जो सोचते हैं हमारी जबान से एक झटके में अदा कर देती है, एक सेकंड नहीं लगता कि दिल की बात जबान पर आ जाती है और इंसान के कानों तक पहुंच जाती है। मामूली नेमत है ये अल्लाह की कि हम जो सोचते हैं एक सेकंड की देरी के बगैर हमारी जबान उसको आसानी से अदा कर देती है। एक बार की आ आ आ आ करता है, उसकी जबान से निकल ही नहीं रहा। जरा सोचें ये कितनी अनमोल नेमत। तो अल्लाह ताला की नेमतें हमारे अपने वजूद में इतनी है कि हम उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहें तो नहीं अदा कर सकते। आँख है, नाक है, कान है, पेट है, खाना खाने में कितना अच्छा लगता है, खाना इतना अच्छा लगता है। अगर निज़ाम हाज़िमा खराब हो जाए तो कुछ अच्छा लगता है। जवानी में खाने कितने अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में किसी को खाना अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापे में खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हजम करने लायक मैदा नहीं बचता।
جوانی میں اسے 5 کلو چکن کھلا تو سب کھا جائے گا، اور بڑھاپے میں پراٹھے کے 5 نوالے نہیں کھا پائے گا۔ آدمی سوچتا کہ پراٹھے کے 5 نوالے کھا لیے تو شام تک کے ہضم نہیں ہوں گے، سینے پہ جلن ہو جائے گی۔ کیوں؟ نظام ہاضمہ درست نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ نظام ہاضمہ بھی اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ پانی ہم پیتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی پوری ہو جائے، ہماری پیاس بجھ جائے، لیکن ذرا سوچیں اگر یہی پانی ہمارے جسم کے اندر رہ جائے اور جسم کے اندر جو تیزابیت ہے، آنتوں کے اندر جو تیزابیت بھری ہوئی ہے، یہی پانی ہماری پیاس کو بھی بجھاتا ہے، جسم کے اندر پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے، اور آنتوں کے مختلف خلیوں کے اندر جو تیزابیت اور جو گندگی بھری ہے اسے کھینچ کھانچ کر کے نکال کے لے جاتا ہے اور پیشاب کے راستے باہر نکلتا ہے۔ اگر یہ پانی رک جائے تب انسان کتنا پریشان ہوگا۔ پیشاب بند ہو جائے تو آدمی ایسے پھڑک جائے جیسے مچھلی پانی کے بغیر پھڑکتی ہے۔ پتہ لگا کہ وقت پر پیشاب کا ہو جانا بھی یہ بھی اللہ کی وہ ہم پر نعمت ہے جس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ انسان اسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ نعمتیں گننا چاہے تو کتنی نعمتیں۔ ماں باپ کتنی انمول نعمت ہے انسان کی، ماں باپ سے انمول نعمت ہے کوئی؟ امریکہ کے ان بچوں سے جا کر کے پوچھو جو اناتھ آشرم میں پل کے جوان ہوتے ہیں، جنہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں، جنہیں ان کی ماں کا پتہ نہیں، ناجائز بچے ہیں، وہ لیو ان ریلیشن میں پیدا ہوتے ہیں، لیو ان ریلیشن میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لیو ان ریلیشن کیا ہے؟ نوجوان اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، بغیر کسی ذمہ داری کے موج مستی کرنے کا نام لیو ان ریلیشن ہے۔ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی قانونی فارمیلٹی نہیں، کوئی سماجی ضابطہ نہیں، کوئی اخلاقی قانون نہیں، بس جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ ناجائز بچے پیدا کرنے ہیں، اناتھ آشرم میں چھوڑ دینے ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں باپ کا نام کیا ہے، اب وہ کیا بتائے؟ باپ کو کبھی دیکھا ہو تو بتائے۔ ماں کا نام کیا ہے؟ ماں کی گود میں کبھی پلا ہو تو بتائے۔ ماں کا دودھ کبھی پیا ہو تو بتائے۔ باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو تو بتائے۔ ایسے بچے سماج کے سب سے بڑے کرمنل بن کے سامنے آتے ہیں، آئے دن لوگوں کو لوٹتے ہیں، آئے دن پریشان کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، طرح طرح سے سماج کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں، کرائم کریٹ کرتے ہیں، جرم پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سر پر باپ کی طرح شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھنے والا سایہ نہیں، ان کے سر پر ممتا کی اور ڈالنے والی ماں نہیں تھی۔ ماں اور باپ کا وجود بڑی انمول نعمت ہے۔ جب کوئی بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا سیکھتا ہے، پوچھو اس بچے کے جذبات سے، جب کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا سیکھتا ہے تب اس بچے کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا دنیا کی وہ انمول نعمت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بچوں کو حاصل نہیں ہے۔ پوچھو ان یتیم بچوں سے جنہوں نے بچپن میں ہی اپنے باپ کا سایہ اپنے سر سے کھو دیا اور انہیں باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا نصیب نہیں۔ کتنی انمول نعمت ہے یہ! انمول نعمت اللہ نے جس انسان کو عطا فرمائی ہے، معمولی نعمت ہے کہ اللہ نے باپ جیسا شفیق چھاؤں دینے والا پیڑ عطا فرمایا۔ پیڑ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو چھاؤں بھی دیتا ہے، انسان کو پھل بھی دیتا ہے۔ پیڑ چھاؤں بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ باپ پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جب بیٹے کو چھاؤں کی ضرورت پڑتی ہے تو چھاؤں دیتا ہے، جب بیٹے کو پھل کی ضرورت پڑتی ہے تو پھل دیتا ہے، جب بیٹے کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو دوائی بھی دیتا ہے، اور جب کسی لائق نہیں رہ جاتا، سوکھ جاتا ہے، اب وہ نہ چھاؤں دینے لائق ہے، نہ پھل دینے لائق ہے، نہ دوائی دینے لائق ہے، تب بھی وہ اپنے بچے کے کام آتا ہے۔ جس کو منور رانا نے کہا تھا، ہم شجر سایہ دار زمانے کے کام آئے، ہم شجر سایہ دار زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ پیڑ جب کسی کام کا نہ رہے تب بھی آپ کے چولہے کی روٹی بنانے کے کام میں تو آ ہی جاتا ہے۔ تو باپ
جب کسی لائق نہ رہے، لوگوں کو لگتا ہے نا کہ اب باپ کیا کرے گا، کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بستر میں پڑا ہے، تب بھی باپ کا وجود اولاد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا. پھر سوکھ بھی جاتا ہے تو بھی بیکار نہیں ہوتا، تب بھی وہ لوگوں کے کام آتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے. باپ ایک انمول ترین نعمت کا نام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی ہمیں اس چیز کا سبق اور پیغام دیتی ہے. آپ نے باپ کی تعظیم و تکریم کے جو احکامات دیے ہیں وہ قرآن و سنت کے روپ میں ہمارے سامنے ظاہر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چہیتے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے چہیتے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کسی کا حق باقی نہیں رکھا سوائے ابو بکر. ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر سکا، ابو بکر کا حق میرا ادا پڑا. اتنے عظیم صحابی اور ایسے صحابی کہ خود صحابی، بیٹے صحابی، ان کی بیٹیاں صحابیہ، ان کی بیوی صحابیہ اور ان کے باپ صحابی. اللہ تعالیٰ نے چار نسلوں کو صحابیت کا شرف عطا فرمایا اور پورا گھرانہ دین کی خاطر. اللہ اکبر. ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ جا رہے تھے اور مکے میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بوڑھے باپ ہیں. سب کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. دین کی خاطر، حضور کی محبت کی خاطر. انہیں یہ خیال نہیں آیا میرے پیچھے میری جوان بیٹیوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میرے جوان بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میرے بوڑھے باپ کا کیا ہوگا. ان کے دل میں صرف ایک بات تھی کہ جب حضور نے کہا ہے چلو تو جانا نا، کیا ہوگا؟ اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے. جا رہے تھے اور جیسے حضرت ابو بکر تھے ویسے حضرت ابو بکر کا پورا گھرانہ سب ایسے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے گھر میں حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء اسلام قبول کر چکی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ مشرفہ اسلام تھی، حضرت ابو بکر کی بیوی اسلام لا چکی تھی، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، نابینا تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے پورے گھر کو چھوڑ کر کے چلے گئے. جب چلے گئے اور ابو قحافہ کو پتہ لگا کہ ابو بکر اپنے دوست کی محبت میں دین کی خاطر مکہ چھوڑ کر کے چلا گیا ہے تو انہوں نے آواز دے کر کے کہا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے پر کیا عشق سوار ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے دوست کی محبت میں اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں سب کو بھلا دیا. آواز دے کر کے کہا کہ اے میرے گھر والوں یہ تو بتاؤ کہ ابو بکر تمہارے ذمہ داریوں کے خرچوں کو نبھانے کی خاطر کچھ مال دولت بھی چھوڑ گیا ہے یا اپنے دوست کی محبت میں گھر کا سارا مال لے گیا؟ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں حضرت ابو بکر گھر میں جتنا مال تھا وہ سب لے گئے تھے، جتنا مال تھا وہ سب لے گئے تھے. ابو قحافہ کو اندازہ تھا کہ ابو بکر پر محبت اتنی سوار ہے یہ مال سارا لے گئے ہوں گے، اس لیے کہا کہ ارے میرا بیٹا کچھ اپنے بال بچوں کے لیے بھی چھوڑ گیا ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پوتی پوتا پریشان ہو. آواز دے کے کہا گھر میں چھوڑا ہے سب لے گیا. حضرت اسماء حضرت ابو بکر کی بیٹی ابو قحافہ کی پوتی جب اپنے دادا کی بات سنتی ہے تو دوڑی دوڑی جاتی ہے، ایک تھیلے کے اندر پتھر بھر کر کے لاتی ہے. نابینا دادا تھے، اس کا منہ بند کر کے لاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے دادا جان آپ فکر نہ کریں، ابا جان سارا سونا چاندی گھر میں چھوڑ گئے ہیں. اپنے دادا کا ہاتھ دیتی ہے اور ان پتھریوں سے بھری ہوئی تھیلی پہ ہاتھ لگا کے کہتی ہے ابا جان یہ پوری اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی چھوڑ گئے ہمارے لیے. جب دادا نے نابینا کے ہاتھ لگا کے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کم سے کم بچوں کا اتنا تو خیال کیا اس نے. اللہ اکبر. جیسے آپ حضرت ابو بکر کا عشق تھا ویسی محبت ان کے بچوں میں اتنی محبت. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اسلام قبول نہیں کیا، ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا ایک زمانے تک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے، ایک بار بڑی شدت کی بات کر کے، بڑا شدت کا معاملہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حالت دیکھی تو پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے والد آپ کے تعلق سے کچھ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ مجھے برداشت نہیں ہوا اور بڑا شدت کا میں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو، ان کے بڑھاپے کا خیال کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے، مجھے اس سے چڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی ہو وہ تمہارے باپ ہیں، ان کا احترام ان پر لازم ہے، ان کے احترام سے کبھی باہر مت جانا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر ابو قحافہ ایمان لے کر کے آئے تھے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا تھا، تب حضرت ابو بکر کہتے ہیں قسم خدا کی مجھے کائنات کی سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملی جب میرے باپ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پتہ یہ لگا کہ باپ اگر کافر بھی ہو تو بھی اس کا احترام کیا جائے جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ دنیاوی امور میں اس کے بھی حکم کو مانا جائے گا۔ تو پتہ لگا بات اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے کافر ہو باپ تک بھی اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ تو پتہ یہ لگا کہ باپ ایک انمول نعمت ہے، باپ اللہ تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے۔ اس لیے جن کو خدا بندے قدوس نے باپ جیسی عظیم اور انمول نعمت بخشی ہے ان کا خیال کیا کریں۔ دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ماں اور باپ دونوں الگ الگ جینڈر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ عورت کے مزاج میں نرم دلی ہوتی ہے نیچرلی، اور مرد کے اندر عورت کے مقابلے بھلے ہی نرم دلی کتنی ہو مگر وہ دکھتی نہیں ہے۔ باپ ذرا تھوڑا اکھا اور کھرکھرا سا دکھتا ہے، باپ تھوڑا کھردرا دکھتا ہے، اور ماں ذرا بڑی نرم اور ملائم جیسی دکھتی ہے۔ ماں مخمل کے کپڑے کی طرح ہوتی ہے کہ جسم کو لگے تو اچھا لگتا ہے، چھوئے تو اچھا لگتا ہے، آنکھوں سے لگائیں تو اچھا لگتا ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے، ادھر سے آئے تب اچھی لگ رہی ہے، ادھر سے آئے تب اچھی لگ رہی ہے۔ ماں تو ڈانٹتی بھی ہے تو اچھا ہی لگتا ہے، اور باپ تو پیار بھی کرے، کھانے کو بھی پوچھ لے تو بچوں کو یہی لگتا ہے یار ابا تو ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں۔ باپ تو یہ پوچھ لے کھانا کھا لیا تو بیٹے کو لگتا ہے کہ کھانے کو کم پوچھ رہے، ڈانٹ زیادہ رہے، اور ماں ڈانٹ بھی رہی ہے تو بچوں کو لگتا ہے کہ امی تو پیار ہی کرتی ہے۔ کیوں؟ مخمل تو مخمل ہی ہے نا، مخمل کا گولا بنا کے کسی کے مار تو زور سے تو چوٹ لگے گی، لگے گی چوٹ؟ نہیں لگے گی۔ کیوں؟ مخمل ہے ہی اتنا نرم، اسے ایسے چھڑاؤ تب اور زور سے مار دو تب۔ انسان کو نرمی ہی کا احساس ہوتا ہے، تو ماں نرم ہے اس لیے آدمی کو اس کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ باپ ظاہراً سخت دکھتا ہے مگر قسم خدا کی باپ بھی اپنے اولاد کے لیے ماں سے زیادہ، ماں سے کم نرم دل نہیں ہوتا۔ بس یہ ہے کہ ماں اپنی طبیعت کے پیش نظر نرمی ظاہر کیے رہتی ہے، اور باپ اپنی فطرانہ شفقت کی وجہ سے، اپنی فطرانہ تربیت کی وجہ سے اپنی شفقت اور اپنی نرمی کو چھپائے رہتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی بیٹوں کو بیٹیوں کو لگتا ہے کہ باپ زیادہ سخت ہیں، مگر حقیقتاً ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کائنات کی وہ چھاؤں اور وہ ڈھال ہوتا ہے۔ جب تک باپ موجود ہوتے ہیں بیٹے ہر غم سے، ہر فکر سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے جنہیں خدا نے باپ دیے ہیں وہ اپنے باپوں کی بے حد قدر کریں۔ آج باپ کی ڈانٹ جنہیں بری لگتی ہے، جو بچے اپنے باپ کی ڈانٹ سے قبیلہ خاطر ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں اپنے باپ کی ڈانٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ یاد کرے اس وقت کو، ڈرے اس دن سے جس دن انہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا۔ آج بھی ایسے کتنے لوگ ہیں، ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں، عمر ہے تقریباً 65 سال، وہ کہتے ہیں کہ مجھے باپ اب رہے نہیں، جب ڈانٹ کھانے کا من ہوتا ہے
تو میں اپنی بڑی بہن کے پاس جا کے ان سے کچھ پرانی ایسی باتیں کرتا ہوں کہ میری بڑی بہن جھنجھلا جاتی ہے اور غصے میں کہتی ہے حسنین تو 65 سال کا بڈھا ہو گیا مگر تجھے عقل آج تک نہیں آئی. جب وہ ڈانٹتی ہے تب مجھے لگتا ہے کہ ابا کی ڈانٹ پڑ گئی, تب اچھا لگتا ہے, دل کو سکون لگتا ہے. ایک 65 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ابا کی ڈانٹ یاد آتی ہے تو اپنی بڑی بہن کو, وہ خود بوڑھی ہے 70 سال کی, اس 70 سال کی بوڑھی بہن کو پریشان کرتا ہوں تاکہ وہ ڈانٹے اور وہ یہ کہہ دے کہ تو بچپن میں ہی رہا, 65 سال عمر گزر گئی مگر تیرا بچپنا اللہ اکبر. پتہ یہ لگا ابھی ہم 65 کے نہیں ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ 65 سال کے آدمی کی سوچ کیا ہے, مگر ہر چیز کے لیے تجربہ کرنا ضروری تو نہیں ہے. تجربے والے کا تجربے سے فائدہ اٹھا لو. ضروری ہے کہ اس چیز کا تجربہ کرنے کے لیے ہم 65 سال پہنچے. اگر یہ بات 30 سال پہلے مل رہی ہے, ابھی 35 سال پہلے مل رہی ہے تو ابھی اس کا استعمال کیوں نہ کر لیں. تو پتہ یہ لگا کہ باپ کی ڈانٹ بھی اولاد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں درسگاہ میں استاد بچوں کو ہمیشہ ڈانٹتا ہے, کلاس میں ڈانٹتا ہے, کمرے میں ڈانٹتا ہے, آتے جاتے ڈانٹتا ہے. صحیح بھی بچہ جا رہا ہے, بالکل ٹھیک جا رہا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں بچے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, مجھے کہاں جا رہا ہے ایسے ہی پوچھتے ہیں زور سے کہاں جا رہا ہے. تو بچہ یہ سمجھتا ہوگا کہ یار حضرت تو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں, مگر یہ ڈانٹ نہیں ہوتی ہے, یہ بچوں کو تربیت دینے کا انداز ہوتا ہے, بچوں کو سنبھالنے کا انداز ہوتا ہے. ایک دن جب وہ بچہ خود بڑا ہو جاتا ہے, تعلیم مکمل کر لیتا ہے, تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے استاد ہمیں ڈانٹتے نہیں تھے بلکہ صحیح معنی میں وہ ہماری شخصیت کو سنوارتے تھے. ہم پڑھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ آئے دن ہمارے استاد یار ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ٹوکتے ہیں, ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ٹوکتے ہیں. نہیں, ٹوکتے نہیں تھے, وہ ہماری عادت بناتے تھے. انہی کے ٹوکنے کا اثر ہوا کہ اچھی عادتیں آتی گئی, تربیت ہوتی گئی, شخصیت سنورتی گئی. جب تعلیم مکمل کی تو اس وقت لگتا تھا کہ یار بہت غصے ہیں, بہت سخت ہے, مگر بعد میں لگا یہ سخت نہیں تھے, یہ تو ہماری شخصیت کی ساری خرابیوں اور خامیوں کو دور کر کے ہم ایک کمپلیٹ انسان بنانے پہ لگے ہوئے. ایسا ہی باپ ہوتا ہے. عبدالرشید صاحب مرحوم کے جو بھی بچے ہیں, جو بھی ان کی اولاد ہیں, یقیناً انہوں نے اپنی اولادوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوگا وہ وہی کیا ہوگا جو ایک باپ اپنی اولادوں کے ساتھ کرتا ہے. آج وہ اس دار فانی میں نہیں ہے, یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں. اب ان کی اولادوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کا, اصال ثواب کا کوئی موقع نہ چھوڑیں. ان کی قبر پر جائیں, گاہے گاہے ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے رہا کریں, اور قبر کا جانا ہر جمعے کو معمول بنائیں. عیدین کے موقع پر قبر پر جانا معمول بنائیں, اور کوشش کریں کہ ان کی روح کو خوش کرنے کا ہر وہ کام کریں جو ان کی روح کی خوشی کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بعد انتقال اللہ تعالیٰ اچھی اولادیں, نیک اولادیں عطا فرمائے, تاکہ جو اپنے والدین کے لیے مثال ثواب کرتی رہیں. مولا کریم اس محفل کے صدقے مرحوم عبدالرشید کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.